اب ہم آغاز کر رہے ہیں آیت کریمہ سے۔ اس آیت کریمہ کی میں تھوڑی سی آپ کو تفسیر سمجھاؤں گا تنقیح کے طریقے سے، انالیسس کے طریقے سے، تاکہ اس سے مسئلہ ختم نبوت صرف لفظ خاتم النبیین سے نہیں بلکہ پوری آیت کے مضمون سے بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور نبوت کو اور سلسلہ انبیاء کو ختم فرمانے والے ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے جو بیان کیا وہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی بالغ شخص کے باپ نہیں ہیں، کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ اب نفی ابوت ہے اس آیت میں، پہلی بات، پہلا مضمون کیا ہے؟ نفی ابوت، حضور کا کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، ابوت اس خاص معنی کے ساتھ، نبوت اس خاص کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہے۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہو، اس بات میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، مضمون بتا رہا ہوں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے یہ شان مقرر فرما دی، اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، جو بیٹا ہوتا ہے باپ کے نقش قدم پر اگر ہو، اگر تو باپ کی راہ سے ہٹ گیا، پیغمبر کی راہ سے ہٹ گیا، ایمان نہیں لایا، متبع نہیں ہوا، کافر ہو گیا۔ جو بیٹا باپ پیغمبر ہے اس کی راہ پہ ہوگا تو مومن ہے، بیٹا ہو، مومن ہو، بالغ ہو۔ تو اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ابنیت میں، کیا ابنیت کہتے ہیں؟ بیٹا ہونا، بیٹا ہونا۔ لفظ سمجھا دیا تھا کہ بار بار پھر ابنیت بولوں گا تو آپ خود بخود سمجھتے رہیں گے۔ ابنیت کا مطلب ہے بیٹا ہونے کی جو خوبی ہے، اور ابوت باپ ہونے کی خوبی۔ ابنیت میں خوبی یہ ہے کہ باپ کی جزئیت ہوتی ہے، بیٹا کئی اعتبارات سے اپنے باپ کا جز ہوتا ہے۔ آپ چاہیں نہ چاہیں، باپ چاہے نہ چاہے، بیٹا جز ہو کر رہے گا۔ بیٹے کی شکل باپ جیسی ہوگی، بیٹے کی عادات باپ جیسی ہوں گی، اس کی ذہانت باپ جیسی ہوگی، اخلاق باپ جیسا ہوگا، اور اس کے اندر کئی روحانی خوبیاں باپ جیسی ہوں گی۔ جو نکھریں گی، یہ جینیٹک معاملہ ہے، کروموسومز اور جینز کے ذریعے آتا ہے، تو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ جزئیت ہے، تو باپ کی جو خوبیاں بیٹے میں منتقل ہو جاتی، تو بیٹا باپ کا جز ہو جاتا ہے۔ تو جو خوبی باپ کی ہے وہ جزون بیٹے میں آ جاتی، اگر بیٹا اسی نقش قدم پر ہے تو اس میں جزئیت ہے۔ اور یا پھر جزئیت کے ساتھ بیٹا باپ کا شریک کار ہوتا ہے۔ جب بیٹا بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو باپ کے کندھوں کا بوجھ بیٹا ہی تو سنبھالتا ہے، تو وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے، وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے علم تعبیر میں، فن تعبیر میں، بیٹا اگر خواب میں دیکھیں، بیٹے اور بیٹی میں فرق ہے، تو بیٹا کو خواب میں دیکھنا بعض اوقات شریک اور مد مقابل کو دیکھنا کہلاتا ہے۔ فن تعبیر میں چونکہ بیٹا باپ کا شریک ہو جاتا ہے، صالح ہوگا تو شراکت خیر کی ہو جائے گی، اور خدا نہ خواستہ برا ہوگا تو شراکت اسے برائی کی طرف لے جائے گی، مد مقابل آ جائے گا۔ تو بیٹے میں جزئیت ہے، اور دوسری بیٹے میں شراکت ہے، تیسری بیٹے میں وراثت ہے۔ جو باپ کے پاس ہے وہ بیٹے میں اور بیٹے سے آگے نسل میں چلتا ہے، تو وہ وراثت میں پاتا ہے، آگے چلتا ہے، تسلسل قائم ہوتا ہے۔ تو تین چیزیں ابنیت میں ہیں، یا جزئیت ہے، کیا؟ یا جزئیت کا مطلب ہے باپ کی خوبیاں آ گئیں جزوی، یا
شراکت ہے یا وراثت ہے؟ انبیاء علیہ السلام اس لیے دعا مانگتے تھے اپنے کام میں تاکہ ان کے کار نبوت میں ان کے بیٹے شریک ہو جائیں۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رضیہ، مجھے بیٹا عطا کر میرا مولا تاکہ میرے مولا وہ بیٹا میرا وارث ہو جائے، یعنی میری کار نبوت کی وراثت اس کو ملے، اور بنی یعقوب کی بھی جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ بیٹا ہو جائے تاکہ وہ نبوت کا سلسلہ مجھ پہ بند نہ ہو جائے، آگے چلے۔ یرثنی تاکہ میرا وارث ہو، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کے اندر جو سلسلہ نبوت چلا آ رہا ہے کہیں وہ رک نہ جائے، آگے چلے میرے بیٹے کے ذریعے، اور اسے اپنا محبوب اور مرتضیٰ کر دے۔ تو آپ نے بیٹے کے موضوع پر جو میں نے نکتہ سمجھایا وہ آیت کریمہ سے پا گئے، اور درجنوں آیات اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہیں جس میں آگے آیا کہ ہم نے انبیاء کو پھر ان کی ذریت کو بھی نبی بنایا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، اب اس نکتے کو ایک اور آیت کریمہ میں لیتے ہیں کہ حضور سے اللہ پاک نے بالغ بیٹے کی ابوت کی نفی کی ہے، ابوت کی نفی کی ہے۔ ایک مقام اور ایسا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے لیے بھی ابوت کی نفی کی ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد میں ابوت کی بھی نفی کر دی، ابنیت کی بھی نفی کر دی، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ اس تصور کی انتہا ہے کمال کی، توحید میں یہ منتہا کمال ہے۔ مگر دوسرا مقام آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ کا فرمان فرمایا کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، جو لوگ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، ان کا رد کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ فرمایا اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو نادانو سب سے پہلے میں ہی اس کی عبادت کرتا، جب میں عبادت نہیں کرتا تو اس کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو آقا علیہ السلام اب اس آیت کریمہ میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ، یوں نہیں فرمایا لو کان للرحمن ولد فیکون الہ، یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ یقیناً معبود ہوتا، یوں نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو وہ عبادت کے لائق ہوتا، یہ بات نہیں کہی، اس لیے کہ میری پہلی بات کو ذہن میں رکھ لیں، اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو اگر بیٹا ہو جائے تو وہ الہ ہوتا، کیوں نہ ہوتا؟ چونکہ بیٹا ہونے میں جزئیت بھی ہے، شراکت بھی ہے، وراثت بھی ہے۔ لہذا جب بیٹا ہونا ثابت ہو گیا تو معبود ہونا خود بخود ثابت ہو گیا۔ آگے یہ کہنے کی بھی ضرورت نہ تھی کہ اگر بیٹا خدا کا ہوتا تو وہ بھی خدا ہوتا، نہیں، یہ بات الگ ہے کہ وہ کس درجے کا خدا ہوتا، اس سے کمتر خدا ہوتا، جزوی طور پہ خدا ہوتا، کسی ایک دو کاموں کے لیے خدا ہوتا، اس کی خدائی میں شریک خدا ہوتا، گریڈ اور درجہ تو اس کے خدا ہونے کا کم تر ہوتا، مگر کسی نہ کسی درجے کا، کسی نہ کسی قسم کا اور کسی نہ کسی سطح کا خدا ضرور ہوتا، چونکہ اس کا نافرمان تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خدا کا بیٹا خدا کا منکر ہو جائے، کسی نہ کسی درجے کا خدا ہوتا، اور اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا، ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس کی الوہیت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ اس کے سوا کوئی اور جزوی طور پہ خدا ہو یا شراکت میں خدا ہو یا وراثت میں خدا ہو، کوئی خدا کسی معنی میں ہو سکتا ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے ابوت اور ابنیت ہی کاٹ دی اور کہا کہ اگر کوئی بیٹا ہوتا تو آقا نے فرمایا یہ پھر تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ خدا ہے
یا نہیں بس اتنا ثابت ہونا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، آقا نے فرمایا میں اس کو سجدہ کرتا، مطلب ہے خود بخود اس میں خدائی آ جاتی، خود بخود اس میں خدائی آ گئی ہوتی اور میں اس کو سجدہ کرتا۔ تو جب میں نے سجدہ نہیں کیا کسی کو تو مطلب یہ کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب سمجھیں، جس طرح اللہ پاک نے نفی الوہیت کے لیے، نفی شرک الوہیت کے لیے، کیا نفی، تاکہ اللہ کی معبود ہونے میں شرک نہ ہو، اپنی الوہیت میں شرک کو روکنے کے لیے اس نے ابوت کی نفی کر دی، اپنی الوہیت کے شرک الوہیت کو روکنے کے لیے اپنی ابوت کی نفی کر دی۔ اسی طرح اس نے مصطفیٰ کی نبوت میں شرک روکنے کے لیے حضور کی ابوت کی نفی کر دی۔ میں نے دو آیتوں کو جوڑ کے مضمون مکمل سمجھایا ہے کہ حضور کے لیے کیوں فرمایا کہ کوئی جواں بیٹا آپ کا نہیں ہے۔ اس نے فرمایا لوگو اس کو نقص نہ سمجھو، میں نے تو اپنے لیے پہلے کہا ہے کہ میرا کوئی جواں بیٹا نہیں، جس طرح میرا کوئی بیٹا جواں نہیں اس طرح میرے مصطفیٰ کا بھی کوئی بیٹا جواں نہیں۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ ان کا ہوا پر جواں نہ ہوا اور میرا ہو ہی نہ سکا، اس لیے کہ میں خدا تھا، یہ مصطفیٰ ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ خدا کا بیٹا ہو نہیں سکتا چونکہ وہ الہ ہے، لم یلد ولم یولد، اور حضور علیہ السلام مخلوق ہیں تو بیٹا ہو سکتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہونے اس لیے دیا تاکہ مخلوق ہونا ثابت ہو جائے، اولاد ہونے اس لیے دی کہ لم یلد میں اللہ لم یلد رہے اور حضور اس شان سے پاک رہے، اور جوان ہونے اس لیے نہ دیا کہ حضور کی نبوت میں شرک واقع نہ ہو۔ تو اب یہ جو ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مضمون یہاں سے شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے نا، یہ نہیں کہا کہ کسی بچے کے باپ نہیں، بچے کے ہو سکتے ہیں چونکہ بچے کو نبوت نہیں ملتی، نبوت تو بالغ ہوگا تو ملے گی، تو بچے سے نہیں روکا، بالغ باپ مرد کے باپ نہیں۔ اب یہاں اس لیے کہ بہت انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی، آدم علیہ السلام خود نبی اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، سلیمان و داؤد باپ بیٹا نبی، تو اکثر وہ زکریا و یحییٰ باپ بیٹا نبی، بہت سے انبیاء ایسے ہوئے جو خود بھی نبی ان کے، تو گویا یہ ایک فضیلت ہو گئی۔ اب اگلے نقطے پر ہم چل پڑے، اب اگلا مضمون شروع ہے، یہ ایک فضیلت ہو گئی، ایک عالم ہے اور اس کا بیٹا عالم نہیں بنا، تو یہ ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اسے علم دیا، اور ایک دوسرا عالم ہے اور اس کا بیٹا بھی اسی طرح عالم ہے، پھر اس کا پوتا بھی اس طرح عالم ہے، تو یہ فضیلت بڑی ہوئی یا وہ بڑی ہوئی؟ بولیے، جو خود بھی عالم ہوا، آگے اولاد بھی عالم ہوئی، صالح ہوا، اولاد بھی صالح ہوئی، خود ولی ہوا، اولاد بھی ولی ہوئی، تو جن کے اندر نعمت آگے چلی یہ فضیلت بڑھ گئی اس فضیلت سے جو اس تک تھی اور اولاد کے اندر نہ گئی۔ جن نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی ان کی نبوت میں یہ ایک اضافی فضیلت بڑھ گئی، اضافی فضیلت بڑھ گئی۔ اب اگلا نقطہ سمجھیں، اگلا نقطہ سمجھیں کہ بیٹا ہو، جواں بیٹا ہو، نبی ہو تب بھی مصیبت، نہ ہو تب بھی مصیبت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مصیبت آزمائش، یہ پنجابی والی مصیبت نہیں ہے، عربی کی مصیبت ہے۔ بیٹا جواں ہوتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے دیتے، اللہ پاک کے بیٹے کو جواں ہونے دیتے، اور جواں ہونے دیتے اور وہ نبی نہ ہوتا
بیٹا جوان ہو جاتا اور نبی نہ ہوتا تو یہ کچھ نبیوں کو تاجدار کائنات کے مقابلے میں اضافی نعمت مل جاتی اور وہ جزوی فضیلت کا اعلان کرتے قیامت کے دن. ادھر کھڑے ہوتے نبی، ان کے بیٹے پوتے بھی ساتھ نبی کھڑے ہوتے. ادھر مصطفیٰ کھڑے ہوتے، ساتھ بیٹا جوان تھا مگر نبی نہ ہوا، تو گویا وہ جزوی فضیلت میں حضور سے بڑھ جاتے. مصطفیٰ کے لیے خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ کوئی پیغمبر جزوی فضیلت میں بھی میرے مصطفیٰ سے نہ بڑھے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ مصطفیٰ کے بیٹے جمع ہوئے اور نبی نہ ہوئے. اور اگر وہ نبی ہو جاتا، اگر وہ نبی تو ختم نبوت نہ رہتی، خدا کو یہ بھی منظور نہ تھا. حضور کے بعد بیٹا پوتا نبی ہو جاتے تو نبوت کا سلسلہ آگے چلتا تو ختم نبوت نہ رہتی. اسے منظور دو باتیں تھیں، اسے منظور دو باتیں تھیں. ایک یہ کہ میرے مصطفیٰ جیسا بھی کوئی نہ ہو اور میرے مصطفیٰ کے بعد بھی کوئی نہ ہو. میرے مصطفیٰ سے افضل بھی کوئی نہ ہو، جزوی طور پر بھی میرے محبوب سے افضل بھی کوئی نہ ہو اور میرے معبود کے بعد بھی کوئی نہ ہو. اسے معلوم یہ تھا کہ اکرم بھی میرا مصطفیٰ رہے اور خاتم بھی میرا مصطفیٰ رہے. آپ سمجھ گئے نا بات؟ سب سے افضل بھی مصطفیٰ رہے ہیں اور سب سے آخر بھی مصطفیٰ رہے. تو سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا، سب سے افضل رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ بیٹا نبی ہوتا، اور وہ نبی ہوتا تو ادھر خاتم نہ رہتے. اس لیے رب کائنات نے کوئی بیٹا جوان ہونے نہیں دیا تاکہ نہ ادھر کا تانا رہے نہ ادھر کا تانا رہے، نہ افضلیت پہ حرف آئے نہ خاتمیت پہ حرف آئے. یہ معنی ہے اس ارشاد کا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کا یہ سبب ہے. کیوں نہیں؟ یہ سبب ہے کہ بالغ مرد کے باپ ہوتے اور وہ نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی، نہ ہوتا تو تانا آتا کہ کئی نبی حضور پہ افضل ہو جاتے. تو اللہ کو نہ وہ منظور تھا نہ یہ منظور تھا. اس لیے اس نے پہلا فیصلہ تو یہ کیا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں. اب یہ نقطہ سمجھ آ گیا اچھی طرح. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اب جب یہ ہو گیا کہ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، تو باپ نہ ہونے سے کسی اور شخص کے لیے باپ نہ ہونے سے ایک اور نقص لازم آتا ہے، ایک شبہ وارد ہوتا ہے. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، امت کا باپ ہوتا ہے. اور جو شفقت پدری باپ کے دل میں ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی. تو شفقت کا ایک خاص مقام ہے جو باپ ہی کے اندر ہے. جیسے ماں کی مامتا کسی اور عورت میں نہیں ہے، اس طرح شفقت پدری کسی اور مرد میں نہیں ہے، کسی اور چاچا ہو، تایا ہو، دادا ہو. اس لیے فقہا کے ہاں ولایت مجبرہ اور ولایت غیر مجبرہ کی بحثیں، پھر وہ ولایت کمزور اور ناقص ہوتی چلی جاتی ہے، اور کمال پر باپ میں ہے. تو باپ کی نفی جب کی تو گویا شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو شفقت پدری امت کو حضور سے ملنی تھی، بھئی باقی سب کچھ رہا وہ تو نہ رہا، شفقت پدری تو نہ رہی امت پر، باپ جو نہ ہوئے. اب اس شبہ کا جواب اللہ نے لیکن کہہ کے دیا. لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، رد شبہات کے لیے آتا ہے، ورنہ کوئی جوڑ نہیں بنتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، بیان ہو گیا، مضمون مکمل. اب یہ کسی جوان مرد کے باپ نہیں، مضمون بھی سمجھ میں آ گیا، مضمون کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد ذرا آگے جوڑیں، وہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں. تو کسی جوان مرد کے باپ نہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں. ان دو ٹکڑوں میں لیکن کا لفظ بنتا نہیں، لیکن کا لفظ ان دو ٹکڑوں میں
نہیں بنتا۔ لیکن کا لفظ تب بنتا ہے جب پہلے حصے سے کوئی اعتراض پیدا ہو، اس کا جواب لیکن کے بعد دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو لیکن فرمایا، اس نے اشارہ کیا کہ لوگوں اب پہلے اللہ پاک نے خود فرما دیا لیکن کہہ کر کہ ذرا غور کرو، اب پہلی جو فضیلت میں نے مصطفیٰ کی بیان کی اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، وہ ذہن میں لاؤ۔ اور شبہ کیا؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت حضور کی شفقت پدری سے محروم رہے۔ اس کا جواب دیا ولیکن رسول اللہ، حضور کے کسی جوان مرد کے باپ نہ ہونے سے حضور کے دل کو، قلب اطہر کو شفقت پدری سے خالی نہ سمجھ لینا۔ وہ باپ نہیں کسی جوان مرد کے، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ باپ میں کیا شفقت پدری ہوتی ہے، کروڑ باپوں کی شفقتیں ملا لیں وہ مقابلہ نہیں کر سکتی اس شفقت پدری کا جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے، جو رسول کی امت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضور کا ولیکن رسول اللہ کہہ کر اس شفقت اور محبت کا اشارہ کیا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہاں یہ رسول وہ ہوتے ہیں کہ تمہارے پاس آئے، عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے درد انہیں ہوتا ہے، حریص علیکم، انہیں اپنا آپ تو یاد ہی نہیں، رات دن تمہارے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رسولکم کے بعد جتنے کلمات آئے وہ حضور کی شفقت اور حضور کی محبت اور حضور کی رحمت اور حضور کی رافت اس کے بیان پر ہیں۔ تو لیکن رسول اللہ کہہ کر اس شبہ کو رد کر دیا۔ اب یہ بھی خیال نہ کرنا کہ شفقت پدری کم ہو گئی، فرمایا نہیں، وہ باپ کے معاملات ہوتے ہیں، جب کوئی رسول ہو جائے تو کروڑوں مائیں اور کروڑوں باپ مل کے بھی وہ شفقت نہیں دے سکتی جو رسول امت کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر رسول مصطفیٰ جیسا رسول جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود خدا کی رحمت ہے۔ اب اگلا جملہ فرمایا، اور وہ صرف یہ بھی نہ سمجھنا کہ رسول ہیں، کہ رسول پہلے بھی تھے، رسول آتے ہیں اور بعد میں بھی آتے ہیں، وہ خود بھی رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ایسے رسول ہیں کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دینے والے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی اور رسول۔ اب یہاں ایک خیال آ سکتا ہے کہ پیچھے ذکر کیا ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور آیت میں کہنا چاہیے تھا وخاتم الرسل، ولیکن رسول اللہ وخاتم الرسل کہا جاتا کہ اللہ کے رسول ہیں ایسے اور سب رسولوں کے خاتم ہیں۔ ادھر فرمایا رسول اللہ، ادھر فرمایا خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں۔ تو یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ یہ لفظ کیوں بدل دیا؟ شان تو بیان کی کہ رسول اللہ ہیں، تو ختم رسالت کرتے کہ خاتم الرسل کہتے تو خاتم النبیین، ادھر رسالت بیان کی، ادھر نبوت کو ختم کرنے والے، نبیوں کے ختم کرنے والے۔ تو یہ چینج کیوں کر دیا عنوان؟ اس کا جواب سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اور بڑا عظیم جواب ہے، وہ یہ کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ کیا؟ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں کہوں محترم پیر سید جمیل الرحمن چشتی صاحب کو کہ یہ پیر صاحب ہیں، یا یہ صالح ہیں، نیک آدمی ہیں، میں یہ کہوں، تو جب میں نے ان کو کہا کہ نیک ہیں، صالح ہیں، تو اس کے اندر، یا کسی کو کہا یہ عالم ہیں علامہ عارف حسین، تو جب عالم کہا تو اس کے اندر دو باتیں آ گئیں کہ یہ عالم ہیں اور انسان تو ہے ہی، کیونکہ انسان ہیں تو عالم ہیں، انسان ہیں تو پیر کامل ہیں، انسان ہیں تو صوفی ہیں، انسان ہیں تو محقق ہیں، انسان ہیں تو کاریگر ہے، تو یہ تو اضافی خوبی ہے نا۔ تو ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ عالم ہو، مگر ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہوگا۔ وہ انسان ہوئے بغیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، مگر ہر انسان کے لیے لازم نہیں کہ وہ عالم ہو۔ ادھر فرمایا اللہ کے رسول، ادھر فرمایا نبیوں کے آخری، ختم فرمانے والے۔ فرق یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا،
مگر ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ نبی ہوئے بغیر کوئی رسول ہو۔ نبی اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کلام کرے، اللہ وحی بھیجے، بس جس سے اللہ وحی بھیجے، شریعت دے یا نہ دے، کوئی کتاب دے یا نہ دے، جس کو اللہ بلا لے وہ نبی ہو جاتا ہے۔ صرف اتنا کہہ دے وہ فلاں براہ راست یا فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خواہ رسول فرشتہ بھیج کر بلا لے، خواہ براہ راست بلا لے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا هُوَ، اوپر بٹھا کر، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ جبرائیل بھیج کے بلا لے، آپ سمجھے، خواہ طور پر پردے کے پیچھے سے بلا لے، خواہ مقام کعبہ قوسین پر پردہ ہٹا کے بلا لے، خود بلا لے۔ اس آیت کے 3 بیان ہیں اور تینوں کے یہ اطلاقات ہیں۔ جس بھی طریق سے وہ بلا لے، وہ بس اس کے بلانے کا فیض اتنا ہے کہ وہ نبی ہو جاتا ہے۔ وہ بلا لے کسی کو، وہ نبی ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کسی کو پاس بٹھا لے وہ صحابی ہو جاتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کسی کو پاس بٹھا لیں ایک لمحہ، ایمان کے ساتھ، ایمان ادھر بھی ہے ایمان ادھر بھی ہے، بس ایک لمحہ بٹھا لیں، یا کوئی ایک لمحہ ان کو تک لیں، دکھا دے، پاس بٹھا لے، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ غوث بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اتنی سی بات ہے۔ تو نبوت کیا ہے؟ اللہ کا کلام کرنا، وحی، اور اس کو شریعت کتاب ملے یا نہ ملے وہ نبی ہے۔ اس لیے انبیاء بہت ہیں، رسول کم ہیں۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ پہلے نبی ہونا شرط ہے، نبی ہونا، پہلے نبی ہوگا، اس کو پھر اگر اللہ کتاب دے دے اور شریعت چاہے تو نئی دے دے، چاہے تو پرانی شریعت کو کتاب میں ریپیٹ کر دے، کتاب دے دے، صحیفہ دے دے، شریعت دے دے، احکام کے ساتھ قوم کی طرف کر دے، وہ رسول ہو جاتا ہے۔ ہزاروں انبیاء آدم علیہ السلام سمیت نبی ہیں، اور کئی انبیاء ہوئے جو نبی ہیں رسول نہیں ہیں۔ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب گنتے چلے آئیں۔ تو گویا اگر رسول کی نفی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کا بھی انکار ہو گیا، نبی برقرار رہتا ہے۔ اب اس آیت پر آئیے، فرمایا جب شان حضور کی بیان کرنی تھی، ایک حصے میں حضور کا مرتبہ بیان کیا، دوسرے میں اوروں کو بند کرنا بیان کیا۔ پہلے میں حضور کا ایک مقام شان بیان کی، دوسرے حصے میں ولیکن کے بعد اوروں کا آنا بند کیا۔ جب حضور کی بات تھی تو نبی کہتے تو کوئی پوچھتا نبی ہیں، پتہ نہیں رسول کے مرتبے پر بھی پہنچے یا نہیں پہنچے، جو کہ رسول اونچا ہے۔ جب حضور کی بات کی تو فرمایا ولیکن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جب سب کے دروازے کو بند کرنے کی بات کی، اگر فرما دیتے خاتم الرسل تو یہ ہوتا کہ رسولوں کو ختم کر دیا ہے، نبی آتے رہیں گے۔ رسولوں کو ختم کر دیا ہے پر نبی آتے رہیں گے۔ جب فرما دیا خاتم النبیین تو نبوت ہی بند کر دی۔ اب نبوت جب بند کر دی تو جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا رسول کہاں سے ہوگا؟ جب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا تو رسول کہاں سے ہوگا؟ تو خاتم النبیین کہہ کر ختم نبوت بھی ہو گئی، ختم رسالت بھی ہو گئی۔ اگر خاتم الرسول کہتے تو ختم رسالت ہوتی، ختم نبوت۔ تو یہ سمجھ لیں حضور کو خاتم النبیین کہنے میں ختم رسالت شامل ہو گئی۔ اب کوئی نہیں آ سکتا۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے، اگلی بات سمجھ لیں، بعض لوگ پھسلاتے ہیں، جی انہوں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں کسی نئی شریعت کے ساتھ آیا ہوں، یہ بحث ہی نہیں ہے۔
یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ حضور اگر خاتم الرسول کہلاتے صرف تو کوئی آنے والا اگلی بات کہتا آقا کے آنے نے تو نبوت ختم کر دی ہے، کسی کے پاس کوئی نئی کتاب ہو یا نہ ہو، کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، فقط یہ کہے کہ مجھ سے خدا نے کلام کیا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ رب نے کہا محبوب ہم کئیوں کو بلایا کرتے تھے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ سن لیں، محبوب آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت سو سے بولا کرتے تھے، بہت سو سے بات کیا کرتے تھے، بہت سو کو بلا لیا کرتے تھے، محبوب جب سے تمہیں بلایا ہے سب کو بلانا چھوڑ دیا۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ ہائے 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 ہائے، محبوب جب سے آپ سے بات کر لی ہے اس کے بعد کسی سے بات ہم کرتے ہی نہیں، کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ جب سے آپ کو بلا لیا ہے اب ہم کسی کو نہیں بلاتے، اب آپ سے جب بول چال شروع کر دی تو اب کسی اور سے کیا بولنا، ہائے ہائے ہائے، اب آپ ہی سے بولتے رہیں گے۔ پہلے تو ہمیں سنتا تھا آج ہم تمہیں سننا چاہتے ہیں۔ تو خاتم النبیین میں ایک بڑا ایک نقطہ محبت ہے، مطلب یہ محبوب اب ہم آپ سے کلام جو کر لیا نبی، اب نبوت ختم کرنے کا مطلب اب ہم کسی کو بلاتے ہی نہیں بس، اور بعد میں کوئی دعویٰ کرے بے وقوف ہم کسی کو منہ ہی نہیں لگاتے۔ پہلوں کے لیے یہ کہ اب ہم کسی کو بلاتے نہیں، اور بعد میں کوئی دعویٰ کرنا چاہے ہم کسی پاگل سے کو منہ ہی نہیں لگاتے، بس آپ سے جو بول لیا وہی بول کافی ہے۔ یہ ختم نبوت میں خاتم النبیین کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت کریمہ سمجھا دی کہ اس میں اللہ پاک نے اس نفی سے مراد یہ لیا۔ اب خاتم کا جو لفظ ہے ذہن میں رکھ لیں، دو طریق پر آیا ہے، صحابہ کرام نے بھی پڑھا، آقا علیہ السلام نے بھی دو طریق پہ پڑھا، خاتم بھی پڑھا خاتم بھی پڑھا۔ حدیث میں دونوں، اس میں بھی لوگ وہ الجھاتے ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں خاتم اور خاتم، پھر انگوٹھی اور کئی تماشے کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی سمجھ لیں، خاتم یہ اسم آلہ ہے، اتنا تو یاد رہ جائے گا نا، یہ اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم فاعل ہے۔ اب آپ پوچھیں اس کا فرق کیا ہے؟ میں نے تو خیر میری کتاب آپ پڑھیں گے تو میں نے درجنوں لغت کی بڑی بڑی کتب کی عبارات دی، حوالے دیے، مگر آپ موٹی بات سمجھ لیں، فرق صرف اتنا ہے، فرق خاتم النبیین اور خاتم النبیین، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ خاتم کا مطلب ہے نبوت کو ختم کرنے والا، الذی خاتم النبوت بمجیئہ، وہ ذات جس کی آمد نے نبوت کو ختم کر دیا۔ تو خاتم کا معنی ہے خود نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا، اس میں گویا حضور نے ختم کیا ہے۔ خاتم کہیں تو معنی ہے حضور نے ختم کیا ہے۔ وہ لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو جو خاتم آیا ہے وہ عبارتیں دکھاتے ہیں، خاتم بھی لکھا گیا ہے، تو ذرا خاتم پڑھے نا، تو میں وہی پڑھ رہا ہوں ان کے لیے اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ خاتم کی طرف آؤ گے تو اور مرو گے، میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں۔ خاتم کا معنی یہ اسم فاعل ہے، مطلب ہے خود نبوت ختم کرنے والے حضور ہیں، اسم فاعل ہے نا، حضور خود نبوت کو، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، یہ ہے خاتم کا معنی۔ اب وہ جب یہ معنی سنیں گے تو گھبر کہیں گے نہیں وہی خاتم ہی ٹھیک ہے، تو خاتم کا معنی سن لیں پھر۔ اگر خاتم اسم آلہ ہے، اور خاتم اسم آلہ اس کا مطلب یہ ہے جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی۔ خاتم کا مطلب کیا ہے؟ جس کے ذریعے، میں نے آپ کو موٹے دو لفظوں میں پوری لغت سمجھا دی، جس کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی۔ الذی ختمت النبوت
بمجیئہ، وہ ذات جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی. خاتم کہیں تو نبوت کو ختم کرنے والا اللہ ہے. اگر حضور کو خاتم کہیں تو نبوت ختم کرنے والا اللہ ہے. وہ جس کے آنے سے نبوت ختم کر دی گئی، یہ خاتم کا معنی ہے. اور اگر خاتم پڑھیں تو حضور خود ختم فرمانے والے ہیں. تو سمجھ لیں یہ نکتہ کہ خاتم اور خاتم میں کوئی بحث نہیں ہے. یہ کثرت کے ساتھ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور اس سے کوئی فرق نہیں، یہ دونوں کا معنی ایک ہے. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پہلی آیت ہو گئی، اب دوسری آیت بیان کرتا ہوں. دو چار آیتوں کی تفسیر سمجھاؤں گا مختصر، باقی پھر ایسے ہی قسمیں بتا دوں گا پھر تاکہ حدیث پر آ جائیں. سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اللہ پاک نے یہاں ایمان کی تعریف کر دی ہے. ایمان کی تعریف کر دی قرآن مجید میں. تو اس سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی ختم نبوت ہے. بلکہ سورہ فاتحہ میں ہی ختم نبوت ہے. یہ جو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، امت کے لیے کہ قیامت تک آپ پڑھیں گے مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. قیامت تک پڑھیں گے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا. پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں. اس الصراط المستقیم کی تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور ان سے سیدنا امام حسن بصری نے روایت کیا، اور حضور کے صحابی عبداللہ ابن عباس ان سے حضرت ابو العالیہ تابعی نے روایت کیا، اور دو جلیل القدر تابعین نے روایت کی. یہ تفسیر جو ابھی بتانے والا ہوں، اور یہ دو جلیل القدر تابعین روایت کرتے ہیں حضور کے مفسر صحابی عبداللہ ابن عباس سے، جو امام المفسرین ہیں عبداللہ ابن عباس. اور اس روایت کو امام ابن جریر طبری نے روایت کیا، تخریج کی. امام حاکم نے مستدرک میں اس کو روایت کر کے اسناد کو صحیح کہا، جو آگے بیان کرنے والا ہوں. امام حاکم نے صحیح کہا. ابن ابی حاتم نے روایت کیا. امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا. ان تمام حوالوں کے بعد جو حدیث تفسیری حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو العالیہ التابعی، ان سے پوچھا گیا وَمَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اللہ نے ہمیں فرمایا دعا سکھائی کہ دعا مانگا کرو مولا صراط مستقیم دکھا. تو پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا الصراط المستقیم ہوا محمد الرسول اللہ. صراط مستقیم محمد مصطفیٰ کا نام ہے. تو گویا معنی یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اور صراط مستقیم نام ہے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا. تو مطلب یہ ہے کہ مولا ہمیں مصطفیٰ کی مقام و معرفت دکھا، ہمیں حضور کا مقام دکھا، حضور کا مرتبہ بتا، حضور کی معرفت دکھا، تاکہ حضور کے مقام کو پہچانے اور انعام یافتہ بندے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہم ان کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو قیامت تک کے لیے چونکہ آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے صراط مستقیم بتا دیا ہے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو منزل پر پہنچانے والی ہے. جب حضور صراط مستقیم ہو گئے قیامت تک، تو اس کے بعد پھر کسی اور کو ہدایت کی راہ لانے کی ضرورت نہ رہی. تو یہ تو میں نے بتایا سورہ فاتحہ ہی ختم نبوت کو بیان کرتی، مگر یہ سورہ بقرہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. تو اللہ پاک نے ایمان بالوحی کے لیے کیا؟ ایمان بالوحی کے لیے اللہ پاک نے دو مقرر کر دیے مرتبے. ایک، اللہ نے اس وحی کو مانا جو حضور پر نازل ہوئی،
اور ایک اس وحی کو جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ بس اگر کوئی وحی حضور کے بعد نازل ہونا ہوتی تو وحی تو وہ شے ہے جس پر ایمان نہ لاؤ تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے پھر وما ينزل من بعدک، اور جو وحی آپ کے بعد نازل ہوگی اس کو بھی ایمان کی تعریف میں لایا جاتا۔ تو ایمان فقط اس وحی کو ماننا ہے جو حضور پر آئی، اور اس وحی کو ماننا ہے جو حضور سے پہلے آئی۔ تو حضور کے بعد کوئی شخص اگر دعویٰ کرے تو نہ وہ وحی ہے نہ وہ ایمان ہے۔ تو وحی ہو تو ماننا ایمان ہے، اور وحی نہ ہو اسے وحی کہنا کفر ہے۔ تو فرمایا جو حضور کی وحی اور حضور سے پہلے وحی کو مانے وہ مومن ہے، اور فرمایا جو اللہ نے اتاری نہیں بعد میں کسی وحی کا دعویٰ کرے اس کو ماننا بھی کفر اور دعویٰ کرنے والا بھی کافر۔ تو وحی کی شرط یہ ہے کہ جو حضور سے پہلے آئی۔ اور یہاں ایک لطیف بات ہے، وحی جو حضور سے پہلے اتری اس کا ذکر بعد میں کیا، اور جو حضور پر اتری اس کا ذکر پہلے کیا۔ فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر اتری، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتری۔ تو جو پہلے اتری اس کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھا نا ترتیب سے، حضور کا ذکر بعد میں ہوتا۔ تو فرمایا یہاں ذکر پہلے اس لیے حضور پر وحی بے شک بعد میں آئی، وحی بے شک بعد میں آئی، مگر مرتبے میں حضور پہلے ہے۔ اور حضور کی شان صرف خاتم ہی نہیں، حضور فاتح بھی ہیں۔ فاتح، آقا علیہ السلام نے نبوت کا دروازہ کھولا بھی حضور نے ہے۔ جن جن نبیوں نے عالم ارواح میں حضور کی نبوت پر ایمان، تصدیق اور نصرت کا اعلان کیا وہ نبی بنا دیے گئے۔ تو حضور فاتح بھی ہیں، پہلے بھی ہیں، اور حضور خاتم بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اس لیے ذکر۔ پھر سورہ نساء میں آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یا ایھا الذین آمنوا، خاص آیت ہے، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ سورہ نساء آیت نمبر 136، اللہ پاک کا حکم ہے۔ اللہ کو تو مغالطہ نہیں ہو سکتا، اگر اس کے علم میں ہوتا معاذ اللہ کہ میں نے بعد میں بھی کسی کو بھیجنا ہے، اور معاذ اللہ بعد میں بھی کوئی وحی آنی ہے، تو اللہ اپنے حکم میں اس کو شامل فرماتا۔ حکم دیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر، اس وحی پر، نزل علی رسول، جو اس نے اپنے رسول مصطفیٰ پہ نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور صرف ان کتابوں اور اس وحی پر جو میرے مصطفیٰ سے پہلے اتری۔ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ بس ان پر ایمان لاؤ، جو حضور پر اترا اور جو حضور سے پہلے اترا۔ بعد میں کسی چیز کے اترنے کا حکم اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ اب یہ بات ایک تعجب والی ہے، اور وہ یہ کہ تو جب اللہ نے حکم نہیں دیا کہ حضور کی وحی کے بعد کسی وحی پر ایمان لاؤ، تو کوئی یہ ایمان کیوں لاتے ہیں حضور کے بعد کسی جھوٹی وحی پر؟ کیا ان کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری؟ ان کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری کہ اللہ کا حکم ہے آمنو، صرف حضور کی کتاب اور حضور سے پہلے کتابوں پر ایمان لاؤ؟ تو پھر وہ کیوں ایمان لائے؟ جواب سن لیں، وہ اس لیے ایمان لائے کہ یہ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے تھا۔ اس نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے یا ایھا الناس نہیں کہا تھا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ صرف اس کتاب پر جو مصطفیٰ پہ اتری اور جو مصطفیٰ سے پہلے اتری۔ تو جو ایمان والے تھے انہیں تو پابند کر دیا قرآن اور کتب ما سبق پر، اور جو بعد میں ایمان لائے کسی اور وحی پر وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں، اللہ نے انہیں خطاب ہی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ نے تو شرط لگا دی تھی کہ ایمان والو تمہارے لیے یہ ہے، رہ گئے کافر، وہ کافر جس کو چاہے مانتے پھریں، تمہیں کیا ہے، وہ ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سمجھائی، اس کے ساتھ
اگلی آیت بطور دلیل کے 5ویں جو تصور میں ذہن میں نے اور آگے بڑھتا جا رہا ہوں، اللہ پاک کا فرمانا سورہ المائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا۔ نبوت کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی دین اور شریعت کی تکمیل کے لیے، وہ مکمل ہو چکی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نعمت تمام ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام دے دیا گیا۔ دین کا مکمل کر دیا جانا، اور نعمت کون سی؟ نعمت نبوت۔ بات سمجھ لیں، اب اس نعمت سے مراد دین نہیں ہے، اس نعمت سے مراد یہ بات سمجھیں کیا؟ دین نہیں ہے، چونکہ دین کا پہلے ذکر آ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ ہر جگہ واو عاطفہ ہے، واو بیانیہ نہیں ہے، اور عاطفہ تغایر کو چاہتی ہے کہ دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ آپ غور کریں، دین کے لیے نہیں کہا کہ اپنا دین، کہا دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تو نعمت اللہ کی نہیں ہے، دین اللہ کا نہیں ہے، دین بھی اللہ کا، نعمت بھی اللہ کی، مگر دین کے لیے فرمایا اکملت لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تاکہ کوئی اور نہ تلاش کرتے پھرنا۔ جب بات آئی نعمت کی تو نعمت سے مراد دو چیزیں ہیں صرف، یا حضور کی یا نبوت ہے یا وحی ہے، اور وحی کو ہی نبوت کہتے ہیں۔ تو نعمت سے مراد نبوت ہے، فرمایا دین تمہارا تھا وہ تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور نبوت وہ میرے وحی دینے سے ہوتی ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت وحی مکمل کر دی مصطفیٰ کو بھیج کر۔ اب نہ کوئی دین آنا ہے نہ کوئی وحی آنی ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ توجہ طلب ہے، اعلان یہ فرما رہا ہے اللہ پاک کہ جو میری نعمت تھی وحی، وہ تو میں نے تمام کر دی، وہ تو اب آنی نہیں۔ تو اب کوئی دعویٰ کرے گا وہ میری نہیں ہے، وہ ایک کوئی میں سمجھا تو کوئی لطیفہ یوں ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب وزٹ پر گئے پاگل خانے میں، فاؤنٹین ہاؤس میں پاگل خانے میں وزٹ پہ گئے تو پاگل جمع تھے، تو ڈاکٹر صاحب چلے گئے تشخیص کرنے کے لیے اور یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کیا مرض ہے ان کو۔ ایک پاگل سے پوچھا بھئی تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی لوگ پاگل ہیں، میں تو کوئی غلط بات نہیں کہتا، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ مجھ پر وحی آتی، اور میں نبی ہوں، معاذ اللہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، بس اتنی بات ہی کہتا ہوں، تو ان پاگلوں نے مجھے پاگل خانے پہنچا دیا۔ ساتھ دوسرا پاگل کھڑا تھا، وہ کہتا ہے اس کی نہ سنے، جھوٹا بے ایمان آدمی، میں نے وحی بھیجی نہیں ہے اس کی طرف، میں نے اس کی طرف وحی بھیجی نہیں ہے، یہ وحی کہاں سے لے آیا؟ میں نے اسے نبی بنایا ہی نہیں، یہ کیسے بن گیا؟ وہ کیا بن بیٹھا؟ پہلا نبی بن بیٹھا، دوسرا خدا۔ مطلب ہے وہ، اب اس مثال کو ایک طرف کر دیں، بس آپ کو بات سمجھانی تھی، جو تصور سمجھانا چاہتا ہوں، یہ مثال دی آپ کا ذہن کھولنے کے لیے۔ اب تصور قرآن مجید کی آیت کی طرف آ جائیں۔ اس ذات نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، لوگو وہی جو تو میری نعمت تھی وہ تو میں نے مکمل ختم کر دی۔ اب آپ سمجھیں یہ نعمتی کا معنی، وہی بھئی جو میری نعمت تھی، کیا؟ جو میری نعمت تھی، جو میں بھیجتا رہا ہوں، وہ تو میں نے ختم کر دی، مکمل کر دی، وہ تو اب آنی نہیں۔ تو اب اگر کوئی اور اب وحی کا دعویٰ کرے تو اس کا تعلق فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ ہوگا، وہ وہاں سے رابطہ کیا جائے کہ اس کو کس نے بھیجی ہے، وہ ان دو میں سے ایک ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اتممت علیکم نعمتی۔ آپ دیکھو نا، ایک ہی آیت، ادھر فرمایا دینکم، ادھر نعمتی، تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی۔ اور اپنی نعمت یہ کہ میں نبوت بھیجتا تھا، میں وحی بھیجتا تھا، میں نے تمام کر دی۔
اب میں نے تو کوئی وحی بھیجنی نہیں، میری نعمت تمام ہو گئی۔ اب اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے تو وہ اس کی اپنی کوئی چیز ہوگی، میری نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صفائی، اور لگتا ہے اور یقیناً ہے اللہ کو سب پتا ہے، اس کو تو پتا تھا کہ کسی نے پھر اپنی طرف سے لانی ہے، اس نے کہا یہ جو دعویٰ کرے گا وہ میری نعمت نہیں، سمجھ لو جو میری تھی وہ مصطفیٰ پہ ختم ہو گئی۔ اب یہ کسی اور کمپنی کی مینوفیکچرڈ ہے، میری نہیں۔ یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا جو تکمیل دین اور اتمام نعمت کی آیت ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت اور بڑی خاص، یہ سورہ آل عمران میں ہے، سورہ چھٹی آیت دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور یاد کرو میرے محبوب وہ وقت اور وہ جلسہ اور وہ کانفرنس انبیاء کی اور وہ مجلس اور وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، سب نبیوں سے عہد لیا۔ اور عہد کیا تھا؟ اب یہ بات توجہ طلب ہے، وہ عہد توحید نہیں تھا، عہد توحید نہیں تھا۔ میں ثقافت کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ عہد توحید ایک الگ مجلس میں اللہ پاک لے چکا۔ جب پوچھا الست بربکم قالوا بلا، وہ میثاق توحید تھا، وہ میثاق توحید تھا۔ اب جو یاد دلایا جا رہا ہے آل عمران میں، یہ میثاق نبوت مصطفیٰ تھا، میثاق ختم نبوت مصطفیٰ تھا، میثاق ختم نبوت مصطفیٰ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ یاد کریں جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد نامہ لیا، عہد لیا، حلف لیا۔ جیسے آپ ممبر بنتے ہیں، منسٹر بنتے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بنتے ہیں، کسی عہدے منصب پہ فائز ہوتے ہیں تو آپ سے فائز کرنے والا حلف لیتا ہے، تو فرمایا ہر نبی سے حلف لیا۔ باری تعالیٰ بتا دے حلف نامہ کیا تھا، حلف کس شے کا لیا؟ اسی آیت میں فرمایا حلف یہ لیا لما آتیتکم من کتاب وحکمت، حلف یہ لیا کہ میں تمہیں جب دنیا میں بھیجوں گا کتاب بھی دوں گا، وحی دوں گا، حکمت دوں گا، اور تم میرا حکم اور میری حکمت لے کے دنیا میں جاؤ گے۔ کتاب حکم ہے، میرا حکم اور میری حکمت لے کے دنیا میں جاؤ گے۔ ثم بعدیت کے لیے آتا ہے، النبیین جب سارے نبیوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اب جو جو نبی تو اس حلف میں شامل تھے، جو جو نبی تو اس حلف میں اور اس عہد میں شامل تھے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آئے گا، تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، اور جو کچھ تم اپنے ساتھ لا چکے ہوگے، اپنا حکم، اپنی شریعت، اپنا دین، احکام، وہ ان سب کی تصدیق کر دے گا۔ اور اب یہ ان کا حلف تھا، اور اللہ نے ان سے حلف میں جو عہد لیا وہ یہ تھا مجھ سے عہد کرو کہ تم بے شک وہ آنے والا رسول تم سب کے بعد آئے گا، مگر چونکہ میں نے آج تمہیں بتا دیا ہے لہذا اقرار کرو، عہد کرو کہ تم سب اس پر ایمان لاؤ گے اور تم سب اس کے دین کی مدد کرو گے۔ تو آقا علیہ السلام پر ایمان اور آقا علیہ السلام کے دین کی نصرت، اس کا عہد لیا اور فرمایا ثم جاءکم، تم سب کے بعد تشریف لائے گا۔ تو کلیئر ہو گئی بات کہ جو جو تو اس عہد نامہ انبیاء میں، میثاق انبیاء میں شریک تھے، ان کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد آئے گا۔ اور کوئی اگر معاذ اللہ حضور کے بعد اعلان کرے تو قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا وہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس میثاق میں شامل نہیں تھا۔ تو خدا کے میثاق میں تو شامل نہیں تھا، پھر وہ میثاق شیطان میں شامل ہوگا، کیونکہ خدا کے میثاق میں جتنے نبی شامل تھے،
اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، پھر تم سب کے بعد میرا مصطفیٰ آخر میں آئے گا اور تمہاری تصدیق فرما دے گا۔ لہذا اس آیت کریمہ نے مہر ثبت کر دی کہ حضور کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش نہیں، خود میثاق الہی کے خلاف۔ پھر اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی شان میں اس کو آیات کو کم کر دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کی نبوت کو عالمگیر بنایا ہے ساری کائنات کے لیے قیامت تک۔ یا ایک ہی آیت، اس طرح کی درجنوں آیتیں ہیں مگر ایک آیت، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ یہاں بھی دو چیزوں کا جوڑ بڑا سمجھنے والا ہے۔ فرمایا اے لوگو، میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے امر سے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون سا اللہ؟ اب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول آیا ہوں۔ کون اللہ؟ وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی ساری کائنات کا مالک ہے۔ میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری کائنات، ساری زمین و آسمان کی مملکت کا ملک، مملکت کا خالق و مالک ہے۔ تو تعارف یہ کرایا کہ جو زمین و آسمان کی کائنات اور مملکت کا مالک ہے اس کا نمائندہ۔ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ وہ رب جس کی مملکت جب تک زمین ہے قائم ہے، جب تک آسمانی کائنات ہے جس کی مملکت قائم ہے، جس کی مملکت کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، زمین اور آسمانوں کی بقا تک اور ان کے بعد بھی جو مالک اس کی مملکت قائم ہے، میں چونکہ اس کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، لہذا جب تک زمین و آسمان رہیں گے تب تک میں رسول رہوں گا۔ اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی رسالت کو اپنی مملکت کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک نئی تفسیر ہے، اس آیت کی نئی تفسیر ہے اور اصل تفسیر ہے، قرآن کا فرمان ہی یہی ہے، اصل تفسیر ہی یہ ہے۔ حضور کی رسالت کے دائرے کو اللہ نے اپنی مملکت کے دائرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا لوگو، جیسے کوئی امبیسڈر کہے، جیسے کوئی امبیسڈر کہے کہ میں کینیا کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں سورینام کا امبیسڈر نہیں ہوں، میں برطانیہ کا امبیسڈر ہوں، پاکستان میں بولے میں امریکہ کا امبیسڈر ہوں، تو وہ جو برطانیہ امریکہ کا امبیسڈر ہونا بتا رہا ہے وہ اپنی امبیسڈرشپ کی طاقت بتا رہا ہے، تاکہ جب میں بولوں گا تو سمجھو میں نہیں بول رہا، وہ امریکہ بول رہا ہے۔ برطانیہ کا امبیسڈر کہے گا آئی کمیشن، جب میں بولوں گا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بول رہا ہے، برطانیہ نہیں بول رہا۔ جب سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے، سفیر بولتا ہے تو وہ ملک بولتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں لوگوں، میں اس رب کا امبیسڈر بن کے آیا ہوں۔ نبی سفیر ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، نبی اللہ کا دنیا میں سفیر ہوتا ہے، میں اس رب کا سفیر بن کے آیا ہوں جو زمین و آسمان کی ساری مملکت کا خدا ہے۔ تو جہاں جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں وہاں تک اس سفیر کی مصطفائی ہے، وہاں وہاں تک اس کی مملکت ہے، وہاں وہاں تک میری سفارت ہے، سفارت ہے، رسالت ہے۔ اب اگر کوئی حضور کے بعد کسی کو نیا نبی اور رسول ماننا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رسول کے بعد کسی کو رسول بنانے سے پہلے کوئی نیا خدا بنا لے، پہلے کوئی نئی مملکت کا مالک بنائے، خدا بنائے، اور اگر وہ خدا ہے تو اس کا سفیر بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اور جہاں جہاں تک اور جب جب تک وہ خدا ہے تب تب تک وہ مصطفیٰ ہے۔ لہذا جس طرح اس کی خدائی کے ہوتے ہوئے کوئی خدا ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا، اس طرح مصطفیٰ کی سفارت اور رسالت کے ہوتے ہوئے اور مصطفیٰ کی مصطفائی میں کوئی ذلی بروزی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ہے تو یہ بھی ہے، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔
سن لیں، آپ کو نہیں گھبرانے کی ضرورت، میں ذمہ دار ہوں جملے کا، میں ذمہ دار ہوں۔ وہ ہے اب قانون یہ ہے، مملکت الہیہ اور رسالت ختم رسالت محمدی کے جوڑ میں اب قانون یہ ہے کہ وہ ہے مملکت کے ساتھ تو یہ بھی ہے رسالت کے ساتھ، اور اگر یہ نہیں تو وہ بھی نہیں۔ حاضرین محترم، اب میں چونکہ آیات کے مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بہت میں نے بتایا تھا 100 سے زائد آیات میں مضمون آیا ہے ختم نبوت کا، تو اس طرح کی آیات ہیں، میں صرف بطور نمونہ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ذکر کیا نبوت کا، نقطہ سن لیں آخری، چونکہ آیات کا حصہ ختم کر رہا ہوں، اللہ پاک نے جہاں ذکر کیا نبوت کا، رسالت کا، وحی کا، یاد رکھ لیں وہاں قبل کا ذکر آیا ہے حضور کے ریفرنس سے۔ پورے قرآن میں یہ اتھارٹیٹو بات ذہن میں رکھ لیں، الحم سے والناس تک حضور کے من بعد کا ذکر نہیں آیا، بس ختم ہو گئے۔ جو آدمی اس کے بعد کوئی اعلان کرے تو وہ پہلے قرآن کو منسوخ ہونے کا اعلان کرے۔ پورا قرآن اگر اٹھا کے دیکھیں پورے قرآن کو تو جہاں بھی ذکر آیا ہے من قبل ہے، من بعد میری مراد من بعد نوح ہے کہ نوح کے بعد آئے نبی، مگر حضور کے بعد کا نہیں ہے۔ اب میں صرف آیتوں کے حصے پڑھ دوں گا آپ کو صرف نمونہ سمجھانے کے لیے، اور اس نقطے پر آیات قرآنی کا مضمون ختم کرتے ہیں۔ مثلا فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ انعام۔ آپ صرف قبلک کے لفظ کو سنتے آئیں، میں ہر ایک کا ترجمہ نہیں کروں گا وقت بچانے کے لیے، مطلب اور ہم نے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف رسول بھیجے، تو رب کہتا ہے کہ ہم نے رسول آپ سے پہلے بھیجے، پیچھے تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ سورہ آل عمران قُلْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، سورہ آل عمران، میرے حبیب فرما دیں کہ رسول وہی تھے جو مجھ سے پہلے آئے، فرما دیں جو رسول تھے وہ بینات معجزات لے کر مجھ سے پہلے سب رسول آ چکے، جاءکم رسل، کل رسول آ چکے من قبلی، جنہوں نے آنا تھا مجھ سے پہلے آ چکے۔ پھر سورہ آل عمران میں اگلی آیت آگے فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب کی گئی۔ پھر سورہ انعام میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، رسول آپ سے پہلے آئے اور نہ ماننے والوں نے ان کا ٹھٹھا مذاق کیا۔ پھر فرمایا سورہ انعام میں قد کذبت رسل من قبلک، پھر فرمایا سورہ یوسف میں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم آپ سے پہلے لوگوں پر جنہیں نبی بناتے وحی کیا کرتے تھے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی بنایا نہ کوئی وحی بھیجی۔ سورہ رعد میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، سورہ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، سورہ نحل میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، پھر سورہ نحل میں فرمایا تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ نے اپنی قسم کھائی، اللہ نے کہا مجھے اللہ کی قسم، قسم نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اللہ کی قسم جتنے رسول بھیجنے تھے مصطفیٰ آپ سے پہلے بھیج چکے۔ سورہ نحل۔ الغرض سورہ حج وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، سورہ فاطر فقد کذبت رسل من قبلک، سورہ زمر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ انبیاء وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سورہ بنی اسرائیل فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلك من رسولنا، فرمایا اللہ نے ہماری سنت یہ ہے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کرتے تھے، اب آپ کے بعد تو بھیجنا اللہ کہتا ہے میری سنت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا میری سنت کا لفظ، میری سنت ہی نہیں آپ کے بعد بھیجنا کسی کو، میری سنت وہی ہے جو آپ سے پہلے۔ اور آخری آیت بتا کر 100 آیتوں میں سے چند نمونے کے طور پر بتا دی۔ خاص آیت ہے سورہ حامیم السجدہ، اس میں آیت نمبر 43 ہے، اس میں ارشاد فرمایا
ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے حبیب جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے کوئی نئی بات نہیں کہی، وہی کچھ کہا گیا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا کرتے تھے۔ ما یقال لک، آپ سے اور کوئی نئی بات نہیں کہی گئی، وہی کچھ کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں کے لیے کہا گیا۔ تو گویا اللہ پاک نے نبوت، رسالت، وحی، ہر شے کے لیے کلیتاً قبل کی شرط لگا دی۔ نبوت یا رسالت اور وحی یا حضور کی ذات سے متعلق یا من قبلک، حضور سے پہلے، اور بعد میں نہ کوئی نبوت نہ رسالت نہ وحی۔ ہاں بعد میں ایک شے ہے، وہ کفر و ارتداد ہے، وہ شیطنت ہے، وہ گمراہی ہے، وہ جہنم ہے۔